علماء اہل سنت، بالخصوص استاد الاساتذہ، شیخ العلماء، جامع معقولات و منقولات، میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق صاحب قبلہ دامت اللہ العالی اور حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف صاحب قبلہ دامت اللہ العالی و جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قضا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنارے، یا غوث اعظم بی ظلم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی ہی آواز کے ساتھ کوشش کریں اور رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد ماہر الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے، اور آج ایک بڑی خاص بات میں کہوں، آج میں ممبر پہ یوں سمجھیں کہ تقریر کی غرض سے نہیں آیا، آج ممبر پہ میں ایک سبق لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ آج ممبر شریف پر میرے دو استاذ موجود ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے مشفق مہربان اساتذہ دیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے سر پر میرے اساتذہ کا سایہ موجود ہے۔ اللہ میرے تمام اساتذہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً میں آج ایک سبق لے کر کے آیا ہوں، اور ہمت نہیں ہو رہی ہے میری ابھی بھی کہ میں کچھ گفتگو تقریر کے انداز میں کروں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کے پیچھے بیٹھا ہوگا تو پھر بیٹے کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں،
ایک وہ جس کے ذریعے دنیا میں آئے، ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دے دی، اور ایک وہ جس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تو میں ممبر شریف پر بتا رہا ہوں آپ کو، میرے دو استاذ موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور یقیناً استاذ استاذ ہوتا ہے، استاذ استاذ ہوتا ہے۔ میں پیچھے کچھ دن پہلے میری طبیعت خراب ہوئی اور میں کمزور بھی کافی تھا، حضرت کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ کبھی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یار اتنے دن ہو گئے تجھے گئے ہوئے، کبھی میٹھا لے کے نہیں گیا، ہماری محنت کا پھل تو کھا رہا ہے، ایک دن بھی کبھی ہمیں پانی کھلا جاتا، کبھی نہیں کہا، لیکن میں صدقے جاؤں ان کی محبتوں پہ قربان جاؤں۔ فون کر کے حضرت کہنے لگے بیٹے اس صحت کا خیال کیا کر، پتہ چلا کہ تو بڑا کمزور ہو رہا ہے۔ یہ اساتذہ کی محبتیں ہیں، اور یقیناً اگر ہم اپنے جسم کی کھال اتاریں اور اس کا جوتا بنا کے ان کو پہنائیں نا، تب بھی ان کی قربانیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں ہمارے اساتذہ کے، یقیناً میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر انہوں نے انگلی نہ پکڑی ہوتی تو ہم بھی کسی بینڈ پہ بیٹھ کے کہیں گھاس کاٹ رہے ہوتے، یا کسی کھیت میں جا کر کے نلائی کر رہے ہوتے، کسی کا گنا کٹواتے ہوتے، یا کہیں جا کر کے پراتس نہیں ٹیٹ ہوتے۔ انہوں نے ہاتھ کیا تھاما، یار ہمارا پیر ہی زمین پہ نہیں لگتا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہماری قوم کو سوچنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب خطیب کوئی بھی آتا ہے نا تو اس کے گلے میں موٹے موٹے ہار ڈالے جاتے ہیں، اشتہار میں بڑا بڑا نام دیا جاتا ہے، آج فلاں خطیب آ رہا ہے، آتے تو نعرے بھی لگتے ہیں، لوگ دائیں بائیں بھیڑ لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار ہار کے حقدار ہم 1 گھنٹے والے لوگ نہیں، ہار اور نعروں کے سب سے زیادہ حقدار ایسے اساتذہ اکرام ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے ایک مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، ایک مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ان کو نمایاں رکھا کرو، ان کو سب سے آگے رکھا کرو، اس لیے کہ ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ میں صرف مدرسے کے اساتذہ کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں جس کی کوئی چنائی کا استاذ ہے، کسی کی کاریگری کا استاذ ہے، کسی کی سلائی کا استاذ ہے، کسی کے کسی بھی کام کا استاذ ہے۔ استاذ بہرحال استاذ ہوتا ہے، بہرحال استاذ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری قوم کے اندر، برا نہ مانیے گا، اگر ذرا سا نام اونچا ہو جائے یا ذرا سے لہجے اچھے آ جائے گا تو پھر استاذ کی عزت نہیں کرتا بنتا، یہ سوچتا نہیں ادھر سے جاؤں گا میرے استاذ مل جائیں گے، اگر وہ مل گئے تو مجھے ہاتھ چومنے پڑیں گے، اور میں نے ہاتھ چومے، لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا ہو کے ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، میری ناک کٹ جائے گی۔ میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا خبردار کبھی یہ نہ سوچنا استاد کے آگے جھکنے سے بد گھٹا کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا جو جتنا استاد کے آگے جھکا کرتا ہے اللہ اتنی ہی بلندی عطا فرمایا کرتا ہے، اتنی ہی بلندی عطا فرمایا کرتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا نا کہ مار بھی پڑتی تھی مدرسے میں، ڈر بھی لگتا تھا، آج بھی اتنا ڈر لگ رہا ہے جتنا درس میں لگتا تھا، مگر مجھے بیٹھایا گیا ہے، حضرت نے خود بیٹھایا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں، بس اللہ مجھے بولنے کی ہمت بخشے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنا مارتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پیار کرتے ہیں، مار دشمنی کی نہیں ہوتی ہے۔ آج مدرسوں کا حال یہ ہے اگر کوئی استاد کسی بچے کے کمچی مار دیتا ہے یا ذرا سا نشان باپ دیکھ لے بیٹے کے تو آ کے مدرسے میں سیدھا کہتا یہ پڑھنے بھیجا تھا مرنے نہیں بھیجا تھا۔ ان باپوں سے گزارش ہے کہ خبردار کبھی استاد کے آگے بچے کو مت لے کے آنا، اس لیے کہ یہ تیرے بچے سے تجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو نے پھر روٹی کھلائی پلایا پال دیا، لیکن زندگی اور آخرت استاد سوارا کرتا ہے، تم ان کی چوکھٹ پہ جا کر کے زبان چلاتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ اور طلباء سے گزارش کروں گا کبھی بھی اپنے استاد کی کبھی شکایت اپنے گھر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے اگر یہ روٹ گئی تو تم دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، کوئی تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا استاد بھلے یہ سرد القرآن کا ہو یا کوئی پہلے پارے کا ہو، ابتدائی تعلیم کا ہو، اگر آپ اس کی عزت کریں گے تب آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ نے ابتدائی استاد کی توہین کر دی
تو کوئی محدث تمہیں حدیثوں کا عالم نہیں بنا سکتا ہے، کوئی فقیہ تمہیں مسائل نہیں سکھا سکتا ہے، کوئی مفسر تمہیں تفسیر نہیں سکھا سکتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اپنے ہم استاد کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ عمارت وہی کامیاب رہتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوا کرتی ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ، بہت اس لیے گزارش ہے طلباء سے کہ وہ اساتذہ کا احترام کیا کریں۔ کئی بار دیکھا گیا ہے، میں کئی ایسے نااہل و ناہنجاروں کو بھی جانتا ہوں کہ سراسا عروج پایا بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، فرق ہی نہیں لگتا استاد بیٹھا ہے کہ شاگرد بیٹھا، اور شرمگار ہے کتنا بھی اڑ لے تو استاد کے پیر سے لگنے والی چوٹی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا استاد اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو درسگاہوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر کتاب کی شرح موجود ہے، سارا علم اردو میں موجود ہے۔ تمہارے بیٹے کو جتنی تیز ناول پڑھنا آتی ہے اتنی ہی تیز شرح پڑھنی بھی آتی ہے۔ اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا کی قسم استاد اہم ہے، تبھی تو کتنا اہم باپ فیصلہ لیتا ہے، ہر باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ آج 4 حافظ قرآن اس ادارے نے لیے ہیں۔ ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب کہیں پہ اچھا کام ہوتا ہے تو مخالفت والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں ٹانگ کھینچنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں مسواسی میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار میرا بیٹا کھائے نہ کھائے، یہ قرآن پڑھنے والا پیٹ بھر کے کھا کے چلا جائے، میرے بچوں کو اچھا ملے نہ ملے، ان قرآن والوں کو اچھا مل جائے۔ انہی لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو دیکھ کے ہنس کے کہتے ہوں گے کتنا بے وقوف ہے، یہ ان کو کھلا رہا ہے جو ایک روٹی کا فائدہ نہیں دیں گے، جو ایک لقمے کا فائدہ نہیں دیں گے۔ اور یار ہوش کے ناخن دے اور اپنی زبان کو لگام دے، زبان کو ہوش میں لا، کبھی بے سوچ کے زبان نہ چلایا کر۔ اور تجھے کیا پتا ہے یہ جو ایک روٹی کھلاتے ہیں، یہ جو آدھی روٹی کھلایا کرتے ہیں، یہ کتنے نصیبوں والے ہیں۔ اور تجھے بتاتا چلوں، ایک باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مدرسے میں لے کے چلا، ماں نے کہا میرے سرتاج بتا تو صحیح اس بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا حضور کا دین سکھانا ہے۔ ماں نے کہا دیکھتے لگی ہو عمر کتنی کم ہے، ابھی تو اپنے ہاتھ سے ہی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ باپ نے کہا خبردار دین کا معاملہ ہے کچھ نہ بولنا۔ بیوی چپ ہو جاتی ہے۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ادارے میں لے کر کے آیا، محتمم کے پاس آیا، صدر مدرس کے پاس آیا، بچے کا ایڈمیشن کرایا، ایڈمیشن کرا کے پلٹنے لگا، اللہ اکبر میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا بیٹا MBBS پڑھتا ہے تو کہتے ہو مجھے چاند سے زیادہ پیارا ہے، اگر کسی کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے تو کیا اس کو اپنا بیٹا پیارا نہیں ہوتا ہے؟ خدا کی قسم جتنا تمہیں اپنے لال سے پیار ہوتا ہے اتنا ہی حافظوں کے باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ صرف اپنی بات نہیں کرتا ہوں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں میرے اساتذہ کو چھوڑ کر کے جاؤ سبھی سے جا کر کے پوچھ لو، جب گھر سے چلے گئے اللہ اکبر آنکھ میں آنسو تھے، ہاں ہم نے بھی گھر چھوڑا کے پڑھنے کے لیے، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، بہن بھی ہو رہی ہے، بھائی کی آنکھ میں آنسو ہے۔ مجھے پتا تو صحیح جب باپ ایک منٹ بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا تھا، آج سالوں سال کے لیے چھوڑنے جا رہا ہے۔ جو ماں بیٹے کے بغیر سو نہیں سکتی تھی آج بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر سن تو صحیح یہ قرآن کو کھلانے والے کتنے نصیب والے ہیں، مگر باہر مدینے والے تیری عظمتوں کو سلام، تیری رحمتوں کو سلام۔ یہ گھر سے چلا تھا تو وہ گھر چھوڑا تھا اس میں جہاں مرضی کے مطابق کھانا مل رہا ہے، اور وہاں آ رہا ہے جہاں کوئی بھوک کو پوچھنے والا نہ ہوگا، جہاں مرضی کے مطابق کھانا تو بڑی بات ہے، اگر نمک کم ہو جائے تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا، نمک زیادہ ہو جائے تو دوسرا کھانا کھلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ گھر سے چلا ہے مدینے سے آواز آتی ہے دل تھوڑا نہ کر، یہاں تک میری ذمہ داری تھی، یہاں سے آگے کو مدینے والے مصطفیٰ کی ذمہ داری۔